فخر الانبیاء، حضور زینت کائنات، بزم کائنات والی کائنات، محسن انسانیت، اسوہ عالمیت، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ اور امام الانبیاء جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ اللہ کے گھر میں پاکیزہ دن میں پاکیزہ سعادتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آج کی اس نشست سعید کے تصدق سے ہماری اس عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے۔ لاسٹ جمعۃ المبارک پر ہم نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند معروضات ڈسکس کی تھی۔ اب شعبان کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، موضوع تو کسی اور کا انتخاب کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری مراحل ہیں ان کو آپس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہی کچھ معروضات میں نے آپ کے گوش گزار کرنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر ایمان لا کر اس کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے معجزہ معراج کو 3 سٹیپس کے اندر تقسیم کیا۔ پہلا جو سٹیپ ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے، جس کو اسرا کا نام دیا گیا، اور جو دوسرا سٹیپ ہے وہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اس کو معراج کا نام دیا گیا، اور جو تیسرا سٹیپ ہے وہ سدرۃ المنتہا سے لے کر نور کے سماں تک، لا مکان تک، اس کو اعراج کا نام دیا گیا۔ اور یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو معجزہ معراج کو 3 حصوں کے اندر کیوں تقسیم کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت مقدس ہے، اللہ پاک نے اس کے بھی 3 گوشے بنائے۔ حضور علیہ السلام کی شخصیت کے بھی 3 پہلو ہیں۔ ایک ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، جسے بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا۔ دوسرا ہے جی نورانیت مصطفیٰ، اور جو تیسرا پہلو ہے وہ ہے حقیقت مصطفیٰ۔ گویا کہ اللہ پاک کی منشا یہ تھی کہ میں اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، آپ کی شخصیت کے ہر پہلو کو الگ سے الگ معراج کرواؤں، جدا سے جدا، ہر پہلو کا الگ سے الگ، جدا سے جدا معراج کروایا گیا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی جو شخصیت کے 3 پہلو تھے، معراج کے بھی 3 پہلو بنائے۔ جو پہلا حضور علیہ السلام کی شخصیت کا پہلو ہے وہ ہے بشریت مصطفیٰ، اور جو معراج کا پہلا سٹیپ ہے وہ ہے اسرا، جو مکہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک
مسجد حرام سے شروع ہوا اور بیت المقدس تک اللہ پاک نے اس کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انتخاب کیا۔ اللہ پاک نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ سے حبیب علیہ السلام سفر کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے تو کل دنیا کے امام اور مقتدا، جمیع اقوام عالم کے انبیاء اور پیشوا اور مقتدا، ان کو اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ میں جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جب انبیاء کو اللہ پاک نے جمع کیا اور ان سب انبیاء کو مقتدی بنا دیا، سارے انبیاء مقتدی ہیں، سارے پیشوا اور سارے رسل مقتدی ہیں، اور اس موقع پر اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان سارے انبیاء اور رسل کا مقتدا اور پیشوا بنا دیا، ان کا امام بنا دیا۔ تو سارے نبیوں نے میرے مصطفیٰ کی امامت کے اندر، آپ کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا ٹائٹل دیا۔ اس سے میرے محبوب علیہ السلام کی بشریت کی معراج ہو گئی۔ سارے انبیاء جتنے بھی تھے وہ سارے جمع ہو کر مسجد اقصیٰ میں آ گئے۔ جب سارے جمع ہو کر مسجد اقصیٰ میں آئے تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، یا خالق و مالک اللہ، سب انبیاء کو تو نے مسجد اقصیٰ میں مدعو کیا، سب انبیاء نے امام الانبیاء کا استقبال مسجد اقصیٰ میں کرنا ہے، لیکن پروردگار عالم جس راستے سے گزر کر دو عالم کے دولہا تشریف فرما ہونے والے ہیں، میری مزار تو ان کے راستے میں ہے، مہربانی فرما، کرم نوازی فرما، میری دو ریکویسٹیں قبول فرما۔ پہلی تو یہ، جب امام الانبیاء تشریف فرما ہوں تو مجھے یہ اجازت عطا فرما دے میں اپنی قبر میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری اجازت مجھے یہ عطا فرما کہ محبوب تو براق پہ ہوں گے، وہ تو جلد از جلد مسجد اقصیٰ میں پہنچ جائیں گے، مجھے یہ اجازت بھی عطا فرما قبر میں بھی کھڑے ہو کر محبوب کا استقبال کر سکوں، اور جب محبوب مسجد اقصیٰ میں پہنچے میں وہاں پہ بھی پہنچ کر سب سے آگے امام الانبیاء کا استقبال کر سکوں۔ اللہ پاک نے دونوں آرزوؤں کو مستجاب کیا۔ امام عبد الوہاب شعرانی الیواقیت والجواہر اور صحیح بخاری کی متفق علیہ حدیث پاک، صحیح حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مررت بقبر موسیٰ، جب میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر منور کے قریب سے ہوا، آقا فرماتے ہیں رائے تو میں نے خود دیکھا، کیا فرماتے ہیں؟ رائے تو میں نے دیکھا، تو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ مصطفیٰ جان رحمت وہ بھی براق پہ سوار ہیں، براق کی رفتار کا عالم جہاں پہ نظر جاتی ہے وہاں پہ اس کا پہلا قدم جاتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہو رہا ہے، اور آقا فرماتے ہیں ہے بھی قبر، سامنے بھی نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ رأیت قائما یصلی فی قبرہ، میں جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا واضح مطلب یہ ہے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا تھا، دو عالم کی کائنات حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اور اس مسئلے سے ایک بہت بڑا اختلافی مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے نہیں جی بیٹھ کے سلام پڑھ لیں، کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح کر لیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا یہ صرف ثواب اور جائز کام نہیں، بلکہ یہ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو گویا اس سے پتہ چلتا ہے کھڑے ہو کر حضور کی ذات پہ درود پاک پڑھا جائے
تو یہ جائز امر ہے اور اللہ کے جلیل القدر نبی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی سواری گزر کر مسجد اقصیٰ میں پہنچی، وہاں پہ سب نبیوں نے استقبال کیا، سارے نبی، سارے پیشوا، سارے مقتدا زمانے کے وہ سارے مقتدی بن گئے اور میرے آقا کو امام بنایا گیا۔ وہاں پہ حضور علیہ السلام کی بشریت کی معراج ہو گئی۔ پھر بشریت کے بعد حضور علیہ السلام کا جو سفر تھا وہ، اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے نبی امام الانبیاء کی رفتار سے موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ تھی؟ آقا قبر سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر صلات پڑھ رہے تھے، اور صلات کا میں نے مفہوم بتا دیا تھا کہ صلات کا مطلب جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس پہ نماز فرض نہیں ہوتی، نماز فرض نہیں۔ اب امام الانبیاء کا گزر ہونے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو مدعو کر دیا گیا ہے کہ سارے انبیاء نے مسجد اقصیٰ میں جمع ہونا ہے، اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے ابھی امام الانبیاء کی سواری کا گزر ہونے والا ہے، اور جماعت نماز فرض بھی نہیں ہے، تو قائما یصلی فی قبر کا مطلب علماء نے یہ لکھا، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ نماز کا مقام بھی ہوتا ہے، وہ الگ مقام ہوتا ہے، اصل مقام، اصل عبادت تو ادب مصطفیٰ ہے۔ نماز کی جڑ، نماز کی روح ہے وہ ادب مصطفیٰ ہے۔ اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہے، محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ تھی؟ اللہ کے نبی بعد میں پہنچے، موسیٰ قبر میں تھے، پھر جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو دیکھا موسیٰ وہاں پہ پہلے پہنچ چکے ہیں۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار زیادہ تھی؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ اللہ کے نبی اپنی رفتار سے کب چل رہے تھے؟ امام الانبیاء اپنی رفتار سے نہیں چل رہے تھے۔ اگر میں گاڑی پہ سوار ہوں تو گاڑی کی رفتار شمار کی جائے گی، میری رفتار نہیں شمار کی جائے گی۔ آپ موٹر سائیکل پہ سوار ہو جائیں تو کیا وہ آپ کی رفتار گنی جائے گی یا بائک کی؟ امام الانبیاء تو سفر کر رہے تھے براق پہ سوار ہو کر، تو براق کی رفتار اور ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی رفتار اور ہوتی ہے۔ امام الانبیاء براق پہ سوار تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی رفتار سے فاصلہ طے کیا، وہاں پہ مسجد اقصیٰ میں سارے مقتدی بن گئے، امام الانبیاء کی بشریت کی معراج ہو گئی۔ پھر وہاں سے سفر شروع ہوا جو دوسرا سٹیپ ہے معراج کا۔ براق پہ حضور علیہ السلام سوار ہیں۔ اب جب پہلے آسمان پہ حضور علیہ السلام کی سواری پہنچی تو اللہ کے جلیل القدر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دی کہ یا خالق و مالک اللہ، تو نے جب اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو سیر شروع کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لایا گیا اور کل کائنات کے انبیاء کو بلا کر تو نے انبیاء کی معراج کروائی، انبیاء نے ٹکٹکی باندھ کر تیرے حبیب علیہ السلام کی زیارت کی، اے مالک لم یزل، ہم بھی چاہتے ہیں، ہمارے دل کے اندر بھی خواہش تڑپتی ہے کہ کوئی ایسا مقدس مقام نامینیٹ کر دیا جائے، وہاں ہم سارے جمع ہو جائیں، جس طرح انبیاء نے امام الانبیاء کی زیارت کی، ہم بھی سب اکٹھے ہو کر امام الانبیاء کی زیارت کر سکیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں تمہاری دعا کو بھی ہم نے قبول کر دیا، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جاؤ سدرۃ المنتہا، بیری کا جو درخت ہے وہاں پہ سارے جمع ہو جاؤ۔ تو کل ملائے اعلیٰ کے نوری فرشتے جمع ہو گئے، حتیٰ کہ روایت کے اندر آتا ہے اس بیری کو نور نے ڈھانپ لیا اپنے دامن کے اندر۔ امام الانبیاء پھر فرشتوں نے عرض کر دی، اللہ پاک نے فرمایا سدرہ پہ جمع ہو جاؤ، حبیب کا یہاں سے گزر ہونا ہے، حبیب علیہ السلام کی زیارت کر لینا۔ فرشتوں نے عرض کی یا مالک لم یزل، مسجد اقصیٰ کے اندر تو امام الانبیاء کو انبیاء نے ٹکٹکی باندھ کے دیکھا، وہاں پہ وقت گزارا گیا، اب ہیں بھی امام الانبیاء براق پہ سوار ہیں، ساتویں آسمان کے آگے سدرۃ المنتہا پہ فرشتوں کو جمع کیا گیا، عرض کرنے لگے یا خالق لم یزل،
امام الانبیاء براق پہ سوار ہوں گے، وہ تو آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے گزر جائیں گے، ہم مصطفیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے۔ الہی کرم نوازی فرما، ہماری آرزو کو بھی مستجاب فرما۔ تو خلاق لم یزل کی طرف سے اعلان ہوا، فرشتوں سارے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ۔ ہم نے انبیاء کو بلا کر مسجد اقصیٰ میں بشریت مصطفیٰ کی معراج کروا دی۔ سدرۃ المنتہا پر سارے فرشتے جمع ہو جاؤ، وہاں پر سواری کا ہم نعم البدل اختیار کر دیں گے، وہاں پہ مصطفیٰ کی سواری کو چینج کر دیا جائے گا۔ سواری تبدیل ہوگی تو وقت لگے گا مصطفیٰ کو، تم بھی ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لینا۔ تو جب سدرۃ المنتہا پہ حضور علیہ السلام رف رف کی رفتار سے وہاں پہ پہنچے، فرشتوں کا جھرمٹ، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سارے فرشتے امڑ امڑ کر سدرۃ المنتہا پہ براجمان تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت براق پہ سوار ہو کر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ پھر اللہ پاک نے سواری کی تبدیلی کا انتظام کیا تاکہ فرشتے بھی ٹکٹکی باندھ کے مصطفیٰ کی زیارت کر سکیں۔ تو براق کی رفتار ختم، براق کا وہاں پہ مقام ختم، اب براق اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ پاک نے ملائے اعلیٰ سے، عرش اولاس کی بلندیوں سے، لامکاں سے ایک سبز رنگ کا نوری تخت بھیجا، جس پر تخت نشین کو سوار کر کے لامکاں میں لے جایا گیا۔ حضور علیہ السلام کے لیے سبز رنگ کا نوری، نور کا حالہ تخت لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے براق کو چھوڑا تو حضور علیہ السلام کو عرض کی گئی، یا رسول اللہ اس تخت پر سوار ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام جب سوار ہونے لگے، دیکھا جبریل رک گئے، سارے فرشتے جمع ہیں، سب فرشتوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹکٹکی باندھ کر زیارت کی۔ وہاں پہ نورانیت مصطفیٰ کی معراج ہو گئی۔ کل کائنات کے جو نوری تھے وہ حضور علیہ السلام کی زیارت کر رہے تھے، مستفیض ہو رہے تھے۔ اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ میں بشریت مصطفیٰ کی معراج کروا دی، اور سدرۃ المنتہا پہ اللہ پاک نے نورانیت مصطفیٰ کی معراج کروا دی۔ جبریل رک گئے، مصطفیٰ جان عالم نے فرمایا جبریل رک کیوں گئے ہو، چلو آگے چلتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگے، لو دنوت انملۃ لاحترقت، آقا میں ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے چلا گیا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ کہاں ہیں وہ نامور محقق اور دانشور جو کہتے ہیں مصطفیٰ کو تو پتہ نہیں تھا، جبریل ان کو گائیڈ کر رہے تھے، جبریل گائیڈر کے طور پہ کام کر رہے تھے، جبریل نے سارا کچھ بتایا۔ اب نور کا بقعہ نور وہ حالہ آیا، مصطفیٰ سوار ہونے لگے، جبریل رک گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے مقام کی انتہا ہے، میرے مقام کی انتہا ہے، میرا مقام یہاں تک ہے آقا، میں ایک بال کے پورے کے برابر یا ناخن کے پورے کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ نہیں فرمایا جبریل آگے میں کیسے جاؤں گا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر ساتوں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا تک مجھے تو لے کے آیا، آگے میں کیسے جاؤں گا، مجھے تو پتہ نہیں۔ بلکہ جب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میرے مقام کی انتہا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا جبریل اچھا اگر مقام کی انتہا ہو گئی ہے تو بتا تیری رضا کیا ہے، کیا چاہتا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اگر تیری کوئی آرزو ہے تو بتا، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ تو گویا کہ امام الانبیاء نے ان لوگوں کے لیے عملی طور پہ پیغام دیا۔ جبریل علیہ السلام تو خادم مصطفیٰ بن کر حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، اور آقا وہی ہوتا ہے جو آگے چلا جائے اور اپنے نوکر کو کوئی نہ کوئی آرزو پیش کرنے کا حکم بھی دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بتاؤ کوئی آرزو ہے تو میں پیش کر دوں گا۔ اب اگر جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روزانہ آتے جاتے، کئی ہزار مرتبہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف دیگر انبیاء کے پاس وحی لے کے آتے، جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ مجھے کسی چیز کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود اس مقام پہ ہوں، نور کے حالہ کے اندر میں تو خود رہتا ہوں،
میرے جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوگا میں ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لوں گا۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کوئی آرزو ہے، چاہت ہے تو بتاؤ، تو جبریل علیہ السلام ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں اسألک الحاجہ، یا رسول اللہ ہاں میری ایک حاجت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتاؤ وہ کون سی حاجت ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے، امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا، جبریل علیہ السلام نے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں یہ میری خواہش پیش فرما دینا، جب کل قیامت کا دن ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پل صراط پہ مجھے اپنے پر بچھانے کی اجازت مل جائے تاکہ آپ کے امتی آسانی سے پل صراط سے گزر سکے۔ یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی اجازت چاہیے۔ تو گویا کہ اس رات جبریل بھی چاہتے تھے، جبریل کو بھی پتا تھا اگر آج امام الانبیاء کو خوش کرنا ہے تو امت کا نام لیا جائے، امام الانبیاء خوش ہو جائیں گے۔ تو جبریل نے عرض کی میری یہ چاہت ہے قیامت کا دن ہو، پل صراط پہ مجھے اپنے پر بچھانے کی اجازت مل جائے اور آپ کے امتی آسانی سے میرے پروں سے ہوتے ہوئے گزر جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل تمہاری یہ حاجت میں نے قبول کر لی، اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام سب رنگ کے اس تخت پہ براجمان ہوئے، پھر 70,000 نور کے حجابات سے آپ کو گزارا گیا، اللہ پاک کے ناموں کے، اسماء کے، دنیا سے نورانی تجلیات سے آپ کو گزارا گیا، اور اللہ پاک کے جو نام تھے ان کی جو انوار و تجلیات تھیں، تجلیات الہیہ وہ مصطفیٰ پہ چڑھتی گئی۔ حضور علیہ السلام مظہر اتم بن کر اس مقام پہ پہنچے، اس مقام پہ پہنچے، بشریت کا بھی معراج ہو گیا، نورانیت کا بھی معراج ہو گیا۔ اب اس مقام تک پہنچے کہ اس رف کا بھی رفتار ختم ہو گئی، رف بھی رک گئی۔ پھر مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، عالم لاہوت کے مقام پہ پہنچے تو ایک نور کا حالہ آیا اور آواز قدرت آئی مصطفیٰ اس نور کے آلے کی آغوش میں بیٹھ جائیں۔ پھر اس نور کے آلے میں امام الانبیاء جلوہ فراز ہوئے، حتیٰ کہ اس مقام تک پہنچے جہاں تک مکان نہیں ہے بلکہ لا مکان ہے، عالم ہاہوت میں پہنچے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام تک پہنچے، اس مقام تک پہنچے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ حضور علیہ السلام جب انوار و تجلیات الہیہ کے مرکز اور حصار سے گزر رہے تھے تو بتقاضائے بشریت کچھ اجنبیت سی محسوس ہونے لگی، تو آواز قدرت آئی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تھا، آپ مکہ سے چلے مسجد اقصیٰ تک آئے، مسجد اقصیٰ سے پھر براق پہ سوار ہو کر آپ سدرۃ المنتہا آسمانی دنیا کو آپ نے کراس کیا۔ یا رسول اللہ براق بھی ختم ہو گئی، اس کی رفتار بھی ختم ہو گئی، جبریل بھی پیچھے رہ گیا، رف بھی پیچھے رہ گیا، نور کا جو حالہ تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ اے حبیب آپ بڑا سفر کر کے آئے، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے حبیب آپ اب رک جائیں، اللہ خلاق کائنات کی ذات اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کر رہی ہے۔ کف یا محمد ان ربک یصلی، یصلی کے 56 معنی علماء نے لکھے، اور یصلی میں ایک معنی قریب ہونا بھی ہے، ایک معنی نماز پڑھنا بھی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام، سوال ہوتا ہے اگر موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ حضور فرماتے ہیں نا مررت بقبر موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام صلاۃ پڑھ رہے تھے، صلاۃ کا معنی نماز لیا جائے تو پھر اللہ کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ آواز قدرت آئی، امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کف یا محمد ان ربک یصلی، اللہ تو نمازوں سے بھی پاک ہے، اس کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ تو علماء نے لکھا کف یا محمد ان ربک یصلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد آپ رک جائیں، آپ بڑا سفر کر کے آئے، اب شان قدرت کے مطابق میں اللہ آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرنے والا ہوں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس دہشت زدہ ماحول میں جب میں اجنبیت محسوس کر رہا تھا، یہ آواز آئی اور وہ آواز بآواز سیدنا ابوبکر صدیق تھی۔ صدیق کی آواز میں وہ آواز میرے کانوں میں رس گھولتے ہوئے گونجی،
میں رک گیا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام پھر اس مکان تک پہنچے جہاں پہ مکان کا نام و نشان بھی نہیں، مکان کا نام و نشان بھی نہیں، لا مکان میں پہنچے۔ قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوئے، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا یا قریب ہوئے۔ اس پہ بھی علماء نے سوال کیا کہ کون قریب ہوا، حضور علیہ السلام قریب ہوئے یا اللہ قریب ہوا؟ تو امام عبد الوہاب شعرانی اور اسی بات کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری، صحیح حدیث پاک ہے بخاری کے اندر خود بیان کیا کہ کون قریب ہوا۔ آقا فرماتے ہیں ثم دنا دنا الجبار رب العزت فتدلا۔ پوچھنے والوں صحابہ، یہ بعد میں لوگ آئیں گے اعتراض کریں گے کہ کون قریب ہوا تھا، میں آج 1450 سال پہلے بتا دینا چاہتا ہوں، ثم دنا دنا الجبار رب العزت فتدلا۔ جو ذات قریب ہوئی تھی اس وقت وہ ذات رب العزت کی ذات تھی۔ مجھے رکنے کا حکم دیا گیا اور ارشاد ہوا اے حبیب آپ رک جائیں، آپ کا رب اپنی شان کے مطابق آگے بڑھ کر آپ کے قریب ہو رہا ہے۔ ثم دنا، آگے فتدل، صرف قریب ہونے کی بات نہیں، قریب میں پھر بھی قربت کا کچھ فاصلہ باقی رہتا ہے کہ قاری صاحب حاجی اقبال صاحب کے قریب ہوئے، پھر بھی ابھی بیچ میں کوئی فاصلہ رہ گیا، پتہ نہیں کتنا قریب ہوئے، پتہ نہیں کتنا ہو سکتا ہے، اتنا فٹ کا فاصلہ ہو، 2 فٹ کا فاصلہ ہو، میل کا فاصلہ ہو، لیکن اللہ پاک نے پھر آگے دوسرے نمبر پھر ارشاد فرما دیا ثم دنا فتدلا، پھر قریب ہوا، بس پھر اور قریب ہوا۔ اللہ پاک کی ذات اس انداز میں قریب ہوئی۔ اور پھر اللہ پاک کی ذات یہ بھی جانتی تھی جب حبیب معراج کر کے جائیں گے پوچھیں گے لوگ اللہ پاک کیسے قریب ہوا، کیسے قریب ہوا؟ اللہ پاک نے اس کو بھی مثال کے ذریعے قرآن میں بیان کر دیا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اللہ پاک قریب ہونے سے پاک ہے، قریب ہونے سے پاک۔ اگر کوئی بندہ یہ نظریہ رکھے کہ اللہ پاک قریب ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، یہ کفر ہے۔ اللہ پاک نے امت مسلمہ کے ذہن کے مطابق امت مسلمہ کو سمجھانے کی خاطر قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ کتنے قریب ہوئے ہم، محبوب اور محب کتنے قریب ہوئے۔ قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، 2 کمانوں کا فاصلہ۔ اب آپ بھی سوچیں گے بات محبت کی ہو رہی ہے، بات وصال کی ہو رہی ہے، بات ملاقات کی ہو رہی ہے، کہاں ابھی مکہ میں سوئے، پھر آپ کو لایا گیا لا مکان تک ابھی پہنچے، پھر تیر کہاں سے بیچ میں آ گئے، یہ کمانیں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ یہ جو تمثیل کا نظریہ اور اسپیکٹ اللہ پاک نے یہاں پہ لاگو کیا، جو تمثیل ہوتی ہے، کمان ہوتی ہے، یہ آپ گڈی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پتنگ کہتے ہیں نا جی، پتنگ کو آپ غور سے دیکھیں تو اس کے پیچھے بھی ایک کمان سی ایسے ہیت بنی ہوتی ہے، ہیت بنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپس میں لوگ ملیں بھی صحیح تو تیر اور کمان کا یہ جو معاملہ ہے یہ لڑنے لڑانے والے تیر کمان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ وصل اور ملاپ کی بات ہو رہی ہے، یہ ملنے اور ملانے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب کمان کیا ہوتی ہے؟ ایسے کریں تو یہ کمان کی شکل ہے، جب 2 دوست آپس میں ملتے ہیں، آمنے سامنے آتے ہیں، ملنے کے لیے ہاتھ کھولتے ہیں تاکہ سینے سے لگایا جائے، سینے سے لگایا جائے، ایسے ہاتھ کھولنے، یہ مثال دی۔ اللہ پاک کی ذات ان سب چیزوں سے پاک، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ہم لوگوں کے ذہن کے مطابق ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ مثال دی، فرمایا فکان قاب قوسین، کمانوں کا فاصلہ بھی کم فاصلہ ہوتا ہے، کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ 2 دوست آپس میں ملتے ہیں تو اس طرح ہاتھ کھولتے ہیں، کھولنے کے بعد یہ بات اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اب سینہ سینے سے ملنے والا ہے، اب سینہ سینے سے ملنے والا ہے۔ اگر 2 دوست آپس میں ہاتھ یوں باندھ لیں تو یہ کعبہ قوسین بن گیا۔ پھر اللہ پاک نے قوسین تک بات کو نہیں رکھا، فرمایا او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ قوسین اور بات ہوتی ہے کہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا، پھر فرمایا نہیں، پھر بھی قوسین میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ہوتا ہے، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ اب اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، وہ اللہ جانے اپنے حبیب کو اس نے کتنا قریب کیا، یا محبوب جانے کہ وہ کتنا قریب ہوئے۔
اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بلا کے سارے فاصلے ختم، یہاں تک اتنے قریب ہوئے کہ فاصلہ نہ رہا، دوری نہ رہی، صرف ایک فرق تھا، وہ معبود تھا، یہ عبد تھا، صرف ایک فرق رہ گیا، وہ معبود تھا، یہ عبد تھا، اور وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، بس باقی سارے فاصلے آج 1450 1500 سال کے بعد آج ہم معیار کے مطابق، کوالٹی کے مطابق ماپ رہے ہیں، کانچ ناپ کر رہے ہیں کہ کتنا فاصلہ، اللہ نے تو وہاں پہ بات ختم فرما دی، فقاب قوسین او ادنا، فاصلہ ہی نہ رہا، ہم نے اتنا قریب کیا کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری پریشانیاں ختم، ساری تکالیفیں ختم۔ جب ملاپ میں محبوب اور محب کی بات ہوتی ہے تو خلوت میں اگر جلوت میسر ہو تو چاشنی اور لطف اور سرور کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ حبیب علیہ السلام کے ساتھ 70,000 راز و نیاز کی باتیں کی گئی، 70,000 وصال کی باتیں اور 70,000 عجائب و لطائف اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ شیئر کیے۔ ایک آخری واقعہ کوٹ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حبیب علیہ السلام معراج کر کے آئے، ایک دن حضور علیہ السلام کا دریائے رحمت موج میں آ گیا۔ ہم عاشق لوگ ہیں تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں مصطفیٰ دینے پہ آئے تو اگر کوئی نہیں بھی مانگتا تو آقا فرماتے ہیں مانگتے کیوں نہیں، مانگو، مجھے اللہ نے دینے والا بنایا، تم مانگتے کیوں نہیں۔ حضرت عائشہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت عائشہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مانگو، آج کیا مانگنا چاہتی ہو، مانگو آج کیا مانگنا چاہتی ہو۔ تو سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جی نے عرض کی یا رسول اللہ، دیکھا جب رحمت کل آج عروج پہ ہے تو آپ نے عرض کی بندہ نواز اگر اجازت ہو تو میں اپنے ابا جان سے آج مشورہ نہ کر لوں کہ کیا مانگوں، میں مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جاؤ مشورہ کر کے آؤ۔ سیدہ اپنے ابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، عرض کی بابا جان آج رحمت کل موج پہ ہے، آج امام الانبیاء کی رحمت عروج پہ ہے، آج آقا نے فرما دیا مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو۔ ابا جان مجھے مشورہ دیں میں کیا مانگوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی عائشہ مجھ سے وعدہ کرو جو آقا فرمائیں گے واپس آ کر تم مجھے بھی بتاؤ گی، سبحان اللہ، جو آقا فرما دیں واپس آ کر تم مجھے بھی بتاؤ گی۔ انہوں نے عرض کی ابا جان میرا وعدہ ہے، میں واپس آ کر آپ کو بتاؤں گی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی جاؤ جا کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کرو جو معراج کی رات اللہ پاک نے آپ کے ساتھ 70,000 راز و نیاز کی باتیں کی، ان رازوں میں سے کوئی ایک راز بتا دے، کوئی ایک راز بتا دے۔ تو سیدہ ام عائشہ صدیقہ خوش ہو گئی، واپس آئیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی میں بات ختم کر رہا ہوں۔ بات کی، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ تبسم آیا، حضور اس وجہ سے بھی مسکرائے قربان جائیں صدیق تمہاری صداقت اور معیت اور سنگت اور صحبت پر۔ آج مجھ سے کوئی کہے کہ مانگو، میں جو بات کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا قاری صاحب کے دل میں کیا ہے، جو چیز اندر ہوتی ہے باہر بھی وہی نکلتی ہے۔ تو حضور اس وجہ سے بھی مسکرائے صدیق آج اگر مانگا ہے تو بھی علم مانگا اور کچھ نہیں مانگا، مانگا ہے تو علم مانگا۔ یا شاید حضور اس وجہ سے بھی مسکرائے کہ عائشہ اگر میں راز کی بات بتا دوں تو راز تو نہیں رہے گا، اگر میں راز کی بات بتا دوں راز تو ختم ہو جائے گا۔ تو سیدہ نے عرض کی میرے سرتاج رحمت کل آپ نے وعدہ فرمایا مجھے ایک راز کی بات بتا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پھر سنو، اگر راز پوچھنا چاہتی ہو میرے اللہ نے مجھ سے معراج کی رات جو 70,000 راز و نیاز کی باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ کی کہ اے حبیب میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ پہ کوئی چیز لازم نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، وہ چاہے تو کر دے، چاہے تو زمانے کو ادھر کر دے، چاہے تو ادھر کر دے، بے نیاز ہے وہ خالق کل، وہ مالک کل، چاہے تو دھتکار دے، چاہے تو بہت بڑے گناہگار کو بخش دے، چاہے تو بہت بڑے عابد اور زاہد کو جہنم رسید کر دے، اس سے کس نے پوچھنا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ معراج کی رات اللہ نے ایک راز کی بات یہ کی میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت، کوئی بھی آپ کا امتی
آپ کی امت کا کوئی شخص آپ کی امت کے کسی دوسرے شخص کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، میں اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کا حکم ہوگا، اسے بغیر حساب کے جنت داخل کر دیا جائے، بغیر حساب۔ زندہ باد، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سیدہ خوش ہو گئی، یہ تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا، ہم نہ جانے انجانے میں کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کے غم میں شریک ہوتے ہیں، کسی کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، کسی کی بگڑی بنا لیتے ہیں، اور کچھ نہیں بھی دے سکتے تو چار باتیں سن لیں، اس کا دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ سیدہ دوڑ کر بابا جان کی بارگاہ میں گئی، ابا جان حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدہ عرض کرتی ہیں بابا جان بات تو خوشی کی ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا بیٹی تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اگر ایک رخ یہ ہے کہ اللہ نے لازم کر لیا ہے دل جوڑنے والے کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے، اور دوسرا رخ یہ ہے آپ کی امت کا کوئی شخص اگر کسی کا دل توڑے گا تو اسے بغیر حساب کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو میں ڈر رہا ہوں کہیں نہ جانے انجانے میں کسی کا دل نہ توڑ بیٹھا ہوں۔ تو گرامی قدر حضرات، جہاں پہ معراج کی رات اللہ نے بہت بڑے انعام دیے، اکرام دیے، نمازوں کا تحفہ بھی ملا، وہاں پہ معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے یہ راز کی بات بھی امام الانبیاء کے ساتھ شیئر کی گئی کہ جو بندہ کسی کے دل کو جوڑتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور جو توڑتا ہے چاہے جتنا مرضی بڑا عابد ہو، چاہے سارا دن اس کا ٹھکانہ مسجد میں ہو، اگر کسی کا دل اس نے توڑ دیا ہے وہ خالق ہے، حقوق اللہ معاف فرما دے گا۔ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں کیے جائیں گے جب تک اس سے معافی نہ مانگ لی جائے گی۔ تو یہ معراج کا تحفہ ہے، آپ لے کے جائیں کہ آج کے بعد ہم تحیہ کریں گے، کسی کا دل نہیں توڑیں گے، جتنا ہو سکے گا دل جوڑنے کی بات کریں گے، جتنا ہو سکے گا افراد کو اپنے ساتھ مضبوط کریں گے، افراد کو اپنے ساتھ ایک لڑی میں پروئیں گے۔ اگر ایسا معاملہ ہو گیا یقین مانیں یہ دنیا بھی سنور جائے گی، اخروی زندگی بھی سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا